کسی نے آپ کو گالی دی، آپ نے صرف صبر کا مظاہرہ کیا، میرے رب کی رحمت جوش میں آئی، صبر کرنے والے بندے کو اٹھایا اور صابرین کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ کسی نے آپ کی گردن اڑا دی، آپ قتل ہو گئے، لیکن جانتے ہو اس کا ثمرہ یہ ملا کہ میرے رب نے اس مقتول کو شہادت کے منصب و مقام پر فائز کر دیا۔ تو دوسروں کا ظلم کبھی کبھی بڑا فائدے مند ثابت ہوتا ہے، انسان کو اونچے سے اونچے پوسٹ اور منصب پر فائز و مرام کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ دوسروں کے ظلم سے بھی بچنا چاہتے ہو تو ہمارے پاس ایک نسخہ ہے، اگر آپ نے اس نسخہ کیمیا کو اپنا لیا تو یہی دوسرے جو تم پر ظلم کر رہے ہیں یہی تمہارے رکھوالے بن جائیں گے، تمہارے محافظ بن جائیں گے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، ایک یہودی ہے، اپنی چند بکریوں کو لیے ہوئے جنگل کے کنارے چرا رہا تھا، اچانک جنگل سے ایک بھیڑیا نکلا اور بکریوں پر حملہ کر دیا۔ بھیڑیا جانتے ہو یہ بڑا خطرناک درندہ ہوتا ہے، جتنے بھی درندے ہیں ان درندوں میں سب سے زیادہ خطرناک اگر کوئی درندہ مانا گیا ہے تو بھیڑیا مانا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی درندے ہیں اپنی شکار کو مار ڈالتے ہیں تب کھایا کرتے ہیں، لیکن یہ بھیڑیا ایسا درندہ ہے کہ یہ اپنے شکار کے مرنے کا انتظار ہی نہیں کرتا، یہ نوچ نوچ کے کھاتا ہے، اتنا خطرناک یہ درندہ۔ بھیڑیا اچانک جنگل سے نکلا اور یہودی کی بکریوں پر حملہ کر دیا۔ یہودی نے اپنی طاقت و قوت کی بنیاد پر اپنی بکریوں کو بچا لے گیا۔ بھیڑیا جا کر دور بیٹھا اور کہنے لگا، اے یہودی، خدا نے مجھے رزق دیا، تو نے چھین لیا۔ یہودی تعجب میں پڑ گیا کہ یہ درندہ ہو کر انسانوں جیسا کلام کر رہا ہے۔ اس یہودی کا تعجب میں پڑنا ہی تھا کہ پھر بھیڑیا پکار اٹھا، اے یہودی، تعجب اس بات پر کر رہا ہے کہ میں انسانوں جیسا کلام کر رہا ہوں؟ ارے نادان، تعجب تو اس بات پر ہے اسی پہاڑ کے پیچھے کھجوروں کی جھرمٹ میں ایک اللہ کا نبی مبعوث ہوا ہے جو ماضی و مستقبل کی خبریں دے رہا ہے، اس کی زیارت کے لیے نہیں جاتا، اس پر ایمان نہیں لاتا۔ یہودی اور تعجب میں پڑ گیا، پھر سوچا ہو سکتا ہے بھیڑیا سچ ہی کہہ رہا ہو، چلو چل کر اس نبی کی زیارت کریں، چلو چل کر اس نبی سے ملاقات کریں۔ پھر خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں یہ بھیڑیا مجھے چکما دے رہا ہو، ادھر میں نبی کی بارگاہ میں جاؤں، ادھر یہ میری بکریوں کو چٹ کر جائے۔ یہ خیال لانا ہی تھا کہ پھر بھیڑیا پکار اٹھا، اے نادان یہودی، تو نبی کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے، جا، میں تیری بکریوں کی رکھوالی کروں گا۔ اتنا سننا ہی تھا کہ یہودی نے اپنی بکریوں کو چھوڑا اور پیغمبر کی بارگاہ میں باریاب ہو گیا، نبی کے سامنے سارے معاملات کو رکھا، پیغمبر نے اس کی تصدیق فرمائی۔ اور جب یہودی پلٹا تو دوستو خالی نہیں پلٹ رہا ہے، ایمان جیسی عظیم دولت ساتھ میں لے کر کے آ رہا ہے، غلامی رسول کا پٹا گلے میں ڈال کر کے آ رہا ہے۔ اور جب ایمان کی دولت لے کر اپنی بکریوں کے پاس آیا تو دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ واقعی بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے۔ واقعہ تو ختم ہو گیا واقعے کی حد تک، لیکن کیا منظر تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب تک کہ یہودی کی نگاہ اپنی بکریوں پر تھی بھیڑیا برابر حملہ کرتا رہا، اور جیسے یہودی کی نظر گنبد خضرا والے کی طرف ہو گئی وہی بھیڑیا بکریوں کا رکھوالا، وہی بھیڑیا بکریوں کا رکھوالا بن گیا۔ اے مسلمانوں، جب تک کہ تمہاری نظر اپنی دنیا داری پر لگی رہے گی یہ دنیا کے ظالم تم پر برابر ظلم کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جہاں تم نے اپنی توجہ کو اپنے نبی کی طرف کی اور نبی کے ارشادات طاہرہ کے عامل بن جانے لگے اور بننا شروع کر دیا تو یہی دنیا کے ظالم جو تم پر ظلم کر رہے ہیں یہی تمہارے رکھوالے بن جائیں گے، تمہارے محافظ بن جائیں گے۔ بچنا ہے تو مرکز سے وابستگی ضروری، مرکز سے کٹنے والا کبھی نہیں بچتا، اسے جلایا بھی جاتا ہے، اسے روندا بھی جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صبح سے شام تک نہ جانے کتنے درختوں کا آپ مشاہدہ کرتے ہو، اور یہ بھی آپ دیکھتے ہو ان درختوں سے بے شمار پتیاں اپنے شاخوں سے جدا ہو کر فرش پر آ جاتی ہے۔
اور آپ ان زمین پر پڑی ہوئی پتیوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ رونتے ہوئے نکل جاتے ہو، کبھی کبھی چن کر کے جلا بھی دیتے ہو، خیال بھی نہیں کیا، سوچا بھی نہیں یہی وہ پتیاں ہیں جن کے سائے میں بیٹھ کر ہم نے اپنی زندگی کو خوشگوار بنایا ہے، یہی وہ پتیاں ہیں جن کے سائے میں بیٹھ کر ہم نے ان کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لی ہے، یہی وہ پتیاں ہیں جن کے سائے میں بیٹھ کر ہم نے سکون کا سانس لیا ہے، یہی وہ پتیاں ہیں جن کے سائے میں بیٹھ کر ہم نے علم و ادب کا درس لیا ہے، یہی زمین پر پڑی ہوئی پتیاں چیخ اٹھیں ہمیں جلایا جا رہا ہے، ہمیں روندا جا رہا ہے، تو ان پتیوں سے ہم یہی تو کہیں گے بچنا تھا تو مرکز کو چھوڑا کیوں؟ مرکز کو چھوڑنے والا کبھی نہیں بچتا، اسے جلایا بھی جاتا ہے، اسے روندا بھی جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو رہا دوسروں کا ظلم، میں اس ظلم کی بات کر رہا ہوں جو آپ اپنے نفس پر خود کرتے ہو۔ یہ ظلم بڑا شدید ظلم ہے، بڑا قبیح ظلم ہے، اس ظلم سے تمہاری دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو ظلم کی تعریف سمجھے کہ ظلم کہتے کسے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، جس کا جو مناسب مقام ہو اس مقام سے ہٹا دینا، یہی ہے ظلم۔ جس کا جو مناسب مقام ہو اس مقام سے ہٹا دینا، یہ ہے ظلم۔ ٹوپی کا مقام سر ہے، پیر میں پہنچ جائے تو ظلم ہے، جوتے کا مقام پیر ہے، سر پہ پہنچ جائے تو ظلم ہے، بغلدان بنایا گیا ہے تھوکنے کے لیے، کوئی پانی پیے تو ظلم ہے، گلاس بنایا گیا ہے پانی پینے کے لیے، کوئی تھوکے تو ظلم ہے۔ حالانکہ کوئی شخص ایسا نہیں کرتا، گلاس میں تھوکتا نظر نہیں آتا، بغلدان میں پانی پیتا ہوا نظر نہیں آتا، آخر یہ گلاس بنایا کس نے ہے؟ یہ گلدان بنایا کس نے ہے؟ یہ تعین کس کی؟ اس کا سانے کون ہے؟ اس کا موجد کون ہے؟ اس کا بنانے والا کون ہے؟ انسان نے گلاس بنایا اور بنانے کے بعد نامزد کر دیا کہ یہ صرف پانی پینے کے لیے ہے، تو آپ اس میں تھوکتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ انسان نے بغلدان بنایا، بنانے کے بعد نامزد کر دیا کہ یہ صرف تھوکنے کے لیے ہے، تو آپ پانی پیتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ انسان کی بنائی ہوئی چیز کا اتنا زیادہ خیال، ارے کبھی اپنے بارے میں بھی تو سوچا ہوتا کہ خدا نے ہمیں کس لیے بنایا ہے؟ یہ دانت کس لیے دی؟ یہ دماغ کس لیے دیے گئے؟ یہ زبان کیوں عطا کی گئی؟ یہ ٹانگیں ہمیں کیوں دیا گیا؟ یہ ہاتھ کیوں عطا کیے گئے؟ اب جس چیز کے لیے دیا گیا ہے اسی چیز کے لیے اس کے استعمال کیا جائے، اگر اس کے برعکس کرتے ہیں تو آپ ظالم۔ یہی ہے نفسوں پر، یہی ہے نفسوں پر ظلم۔ ہر ایک کے مقام کو سمجھو، ہر ایک کے مناسب مقام کو سمجھو، مقام سے ہٹانے والوں کہیں ظالم نہ بن جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کل اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا، آج اسلام کے پھیلاؤ میں رکاوٹ کیوں ہے؟ کل بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا، قریہ کا قریہ، ضلع کا ضلع، شہر کا شہر، دیہات کا دیہات، ملک کا ملک، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، لشکر کا لشکر اسلام قبول کرتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن آج اسلام کے پھیلاؤ میں رکاوٹ کیوں؟ تو جواب ملے گا، کل کے لوگ اسلام کو دکھلایا کرتے تھے، آج کے لوگ اسلام کو سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے کل بڑھنے والا دور تھا، آج ٹھہرا ہوا دور ہے۔ اسلام کو دکھلانا اور ہے، سمجھانا اور ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں آخر کیسے وہ اسلام کو دکھلاتے تھے، کس طریقے سے وہ اسلام کو دکھلاتے تھے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ اس طریقے سے اسلام کو دکھلاتے تھے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ کر اپنے دل ہی کو صرف مسلمان نہیں بنایا تھا اور اپنے اسلام سے مطمئن نہیں ہو گئے تھے، بلکہ دل کو مسلمان بنا لینے کے ساتھ ساتھ اس آنکھ کو بھی مسلمان بنا لیا تھا، اس کان کو بھی مسلمان بنا لیا تھا، اس زبان کو بھی مسلمان بنا لیا تھا، اس پیر کو بھی مسلمان بنا لیا تھا، اس ہاتھ کو بھی مسلمان بنا لیا تھا، پورے جسم کے ہر اعضا کو انہوں نے مسلمان بنا لیا تھا۔ جو انہیں دیکھ لیتا تھا اسلام کو دیکھ لیتا تھا، اسلام کو دیکھ لیتا تھا۔ لہذا میں ایسے موقع پر ہاتھ جوڑ کر اپنے اسلامی بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں، اے میرے اسلامی غیرت مند مسلمانوں،
سنو سنو، صرف کلمہ پڑھ کر دل ہی کو مسلمان مت بناؤ، بلکہ دل کو مسلمان بنا لینے کے ساتھ ساتھ جسم کے ہر اعضاء کو مسلمان بنا لو، کیونکہ جب تمہاری آنکھیں مسلمان ہو جائیں گی حرام منظر دیکھنا پسند نہ کریں گی، کان اگر مسلمان ہو گیا حرام نغمہ سننا پسند نہ کرے گا، زبان اگر تیرے مسلمان ہو گئے حرام لقمہ کھانا پسند نہ کرے گا، اگر ٹانگیں مسلمان ہو جائیں گی تو تھیتر اور سنیما گھروں کی طرف بڑھتا ہوا نظر نہ آئے گا، ہاتھ اگر تیرے مسلمان ہو گئے تو کسی بھائی پر یوں ناجائز طریقے سے دراز ہوتا نظر نہ آئے گا۔ ہر ایک کے مناسب مقام کو سمجھو، مقام سے ہٹانے والوں کہیں ظالم نہ بن جاؤ۔ دماغ کو بھی مسلمان بنا لو، اور اگر دماغ مسلمان ہو گیا تو کبھی پیغمبر اسلام کو اپنا جیسا بشر کہتے ہوئے اپنے جیسا بشر کہتے ہوئے نظر نہ آؤ گے۔ جہاں پر مومن کے کمال کی انتہا ہو جاتی ہے وہیں سے ولی کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں پر ولی کے کمال کی انتہا ہو جاتی ہے وہیں سے شہید کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں پر شہید کے کمال کی انتہا ہو جاتی ہے وہیں سے صدیق کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں پر صدیق کے کمال کی انتہا ہو جاتی ہے وہیں سے نبی کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں پر نبی کے کمال کی انتہا ہو جاتی ہے وہیں سے رسول کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں پر رسول کے کمال کی انتہا ہو جاتی ہے وہیں سے اولو العزم رسول کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر اولو العزم رسول کے کمال کی انتہا ہو جاتی ہے وہیں سے مقام مصطفیٰ کی شروعات ہوا کرتی ہے۔ ہر ایک کے مناسب مقام کو سمجھو، مقام سے ہٹانے والوں کہیں ظالم نہ بن جاؤ۔ فجر کی اذان ہو گئی، اس وقت ایک مسلمان مومن کا مناسب کردار کیا ہونا چاہیے؟ اذان فجر سن کر کے بستر پر پڑے رہنا، یا اذان فجر سن کر کے اٹھ کر خانے خدا کی طرف بڑھ جانا، قدموں کو بڑھا دینا؟ اگر ایسے موقع پر آپ اس ٹائم اگر بستر پر دراز رہے تو آپ ظالم۔ اذان ظہر ہو گئی، اذان ظہر سننے کے بعد آپ مسجد کے سامنے سے گزر جائیں، آپ کا یہ گزرنا یہ کیا یہ ظلم ہی تو؟ اذان ظہر سن کر کے خانہ خدا کی طرف قدم کو بڑھا دینا، یہ آپ کا اس وقت مناسب کردار ہونا چاہیے۔ ہر ایک کے مناسب کردار کو سمجھنے کی، مناسب مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو، مقام سے ہٹانے والوں کہیں ظالم نہ بن جاؤ۔ میں یہی کہتا ہوں کہ آپ حضرات جو خود ہو وہ نظر آؤ، جو اپنے آپ کو کہتے ہو وہ نظر آؤ۔ اگر آپ اپنے کو مسلمان کہتے ہو تو مسلمان نظر آؤ، اور اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو مت گزارو۔ جی، اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو مت گزارو، بلکہ خدا اس کے رسول کی مرضی سے اپنی زندگی گزارو۔ آخر اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتے کیوں ہو؟ جب تم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، اپنی مرضی سے آپ مرتے بھی نہیں، مرنا بھی خدا کی مرضی سے ہے، پیدا ہونا بھی خدا کی مرضی سے ہے کہ نہیں؟ تو اپنی مرضی سے آپ زندگی گزارتے کیوں ہو؟ جی، آپ کی ابتدا بھی خدا کی مرضی سے، انتہا بھی خدا کی مرضی سے، شروعات بھی خدا کی مرضی سے، اختتام بھی خدا کی مرضی سے۔ جب آپ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے اور اپنی مرضی سے مرتے نہیں تو اپنی مرضی سے یہ 10 سالہ 20 سالہ 30 سالہ 40 سالہ 60 سالہ زندگی گزارتے کیوں ہو؟ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والا ابو جہل بنتا ہے، ابو لہب بنتا ہے، عتبہ بنتا ہے، شیبہ بنتا ہے، اور جو خدا کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے وہ شہید کربلا حسین اعظم بنتا ہے، غوث اعظم بنتا ہے، غریب نواز بنتا ہے، قطب الاقطاب بنتا ہے، محبوب الہی بنتا ہے، مخدوم سمنانی بنتا ہے، دنیا سنیت کا مجدد اعظم امام احمد رضا بنتا ہے۔ ہر ایک کے مناسب مقام کو سمجھو، مقام سے ہٹانے والوں ظالم نہ بن جاؤ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔